پیغام آیا گھر سے کہ جی آپ جلدی اندر آئیں، ایک خاتون آئی ہے اور وہ آدھا گھنٹہ ہوا زارو قطار رو رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ دکھی عورت ہے۔ خیر ہم نے مجلس برخاست کی، گھر میں گئے تو پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا بی بی آپ کو کیا ہوا، کیوں آپ اتنی پریشان ہیں، غمزدہ ہیں؟ وہ کہنے لگی جی کہ میں فلاں ایک بڑے شہر کا نام لیا، وہاں سے آئی ہوں، ایک بڑے صنعت کار کی بیوی ہوں، میرا خاوند کئی کمپنیوں کا چیئرمین ہے، گروپ آف کمپنیز کا چیئرمین، ہم رشتہ دار بھی ہیں مگر آپس میں پسند کی شادی بھی ہے۔ مجھے اس نے ایک محل نما مکان بنا کے دیا ہوا ہے اور گھر کے اندر نوکر چاکر، کچن میں لوگ، فلاں میں لوگ، سیکیورٹی کے لوگ، ڈرائیور، ایک لشکر ہے جو اس نے رکھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے اپنی طرف سے تو بڑا سکون میں رکھا ہے اور نعمتوں میں رکھا ہے، اور گھر کے سارے خرچے بھی وہی دیتا ہے۔ 7 سال ہماری شادی کو ہو گئے، میری اولاد نہیں، مگر میری پریشانی کی یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ خاوند مجھ سے خوش ہے، میں خاوند سے خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہمیں اولاد عطا کر دے گا۔ میں نے پوچھا کہ پھر پریشانی کی وجہ کیا؟ کہنے لگی کہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرا خاوند مجھے میرے ذاتی خرچے کے لیے ہر مہینے میں کنورٹ کر کے فگر بتا رہا ہوں، فقط $2000 دیتا ہے ذاتی خرچے کے لیے، اور میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اور یہ کہہ کے اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ، ایک عورت کو اس کا خاوند $2000 ہر مہینے پرسنل ایکسپینسز کے لیے دیتا ہے، اور وہ روتی ہے یہ کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ خیر تھوڑی دیر تو وہ روتی رہی، ہم نے بھی رونے دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بی بی اب آپ اگر چاہتی ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے تو میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ کافی پڑھی لکھی خاتون تھی، کہنے لگی جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے اتنے پیسوں سے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور میں فقیر یوں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے میاں آپ کو 2000 کی جگہ 4000 بھی دینا شروع کر دیں تو آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اب جب اس نے ایسی واضح سی بات سنی نا تو بڑی حیران ہو گئی، کہنے لگی پیر صاحب آپ تو ایسا نہ کہیں۔ میں نے کہا جو حقیقت ہے وہ تو آپ کو بتانی ہے۔ کہنے لگی جی 4000 سے میرے خرچے کیوں نہیں پورے ہوں گے؟ میں نے کہا بی بی زندگی کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب پر اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے، برکت اترتی ہے، آپ کی وہ ترتیب نہیں ہے۔ آپ پڑھی لکھی اونچے طبقے کی خاتون ہیں، پردے کی پرواہ نہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں، حلال حرام کا خیال نہیں، کبھی اس محفل میں کبھی اس محفل میں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آپ اس طرح توڑتی پھریں گی، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو یوں چھوڑتی پھریں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون نہیں آنے دیں گے، مل ہی نہیں سکتا سکون آپ کو۔ کہنے لگی جی کہ سکون مل کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ زندگی کی ترتیب بدلیں، جیسے دین اسلام نے بتایا کہ عورت کو باپردہ ہونا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، گھر میں ہونا چاہیے، آپ ان تمام باتوں کو کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون کیسے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کوئی قبولیت کی گھڑی تھی،
اس خاتون کے دل میں بات بیٹھ گئی، کہنے لگی جی کہ آپ بتائیں میں کیسے توبہ کر سکتی ہوں؟ چنانچہ اس عاجز نے اس کو توبہ کے کلمات پڑھا دیے، پھر اس کو تھوڑا ذکر تسبیحات وغیرہ بھی بتا دی، سمجھایا کہ اس نے فرائض پر کیسے عمل کرنا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی۔ 3 مہینے کے بعد اس نے فون پہ رابطہ کیا، کہنے لگی پیر صاحب ایک بات تو یہ بتانی ہے کہ میں آپ کے بعد جو گھر آئی تو میں اچھی خاصی مولون بن گئی ہوں، اور میرا خامن مجھے کہتا ہے کہ تو اچھے پیر صاحب کے پاس گئی تھی دعا کروانے، میں نے تجھے مولوی بننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ کہنے لگی پردہ بھی کرتی ہوں، نمازیں بھی پڑھتی ہوں، کبھی کبھی تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے، تسبیحات بھی پڑھتی ہوں، اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں بڑی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، میرے خرچے فقط $500 میں پورے ہو جاتے ہیں، ہر مہینے $1500 میں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر دیتی ہوں۔ جب احکام الہی ٹوٹ رہے تھے تو اتنی رقم بھی اس کے لیے پریشانیاں دور ہونے کا سبب نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی برکت اتر آئی، اتنی سی رقم اس کی ضرورتوں کے لیے پوری، اور باقی رقم کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اللہ اکبر